السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل ہر طرف ظلم و ستم چھایا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور ملک عرب و شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا تذکرہ کتابوں میں سفیانی کے نام سے موجود ہے، جو سادات کو قتل کرے گا۔ شام اور عرب پر اس کی حکومت قائم ہوگی۔ جی ہاں سامعین کرام، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز اس طریقے کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں جن میں یہ تھمبنیل لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، 2025 میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں۔ میں نے سوچا اس پر بھی ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو صحیح رہنمائی کی جائے لوگوں کی، تاکہ لوگوں کو صحیح سے پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں اس ویڈیو میں دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں اس بات پر روشنی ڈالوں گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، اور وہ کب آئیں گے اور ان کو لوگ کس طریقے سے پہچانیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کراچی کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں، آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں، جن کا سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات کیا ہیں، اور امام مہدی کو کون لوگ پہچانیں گے، اور امام مہدی کو کن علامات سے پہچانیں گے۔ یہ تھا سوال۔ جواب: اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے متعلق کتب احادیث میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس سے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل ہر طرف ظلم و ستم چھایا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور ملک عرب و شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا تذکرہ کتابوں میں سفیانی کے نام سے موجود ہے، جو سادات کو قتل کرے گا۔ شام اور عرب پر اس کی حکومت قائم ہوگی۔ اسی دوران شاہ روم کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح ہوگی۔ شاہ روم ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خونریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات ملے۔ حضرت امام مہدی اس وقت مکہ معظمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ کو تلاش کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ ابدالوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دے گی۔ ان کی بیعت کے بعد مخالفین کا ایک گروہ اٹھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو اول تا آخر مقام بیدا میں زمین میں دھسا دیں گے۔ اس جماعت کو بیعث الخصف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب یہ ماجرا شام کے ابدال اور عراق کی منتخب جماعتیں دیکھیں گی تو وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ پھر ایک قریشی شخص اٹھے گا جس کا ننیحال قبیلہ کلب ہوگا۔ یہ قریشی شخص ان بیعت کرنے والوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، لیکن اللہ کی مدد سے یہ لشکر بھی مغلوب ہو جائے گی۔ اس جماعت کو باعث کلب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیز امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا، اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ شام و عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال عظام اور ملک عرب کے لاتعداد لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے، اور اس خزانے کو جو کعبے میں مدفون ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ پھر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔
یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، بنوری ٹاؤن کراچی کا ایک اور فتویٰ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے، سوال کے اندر آپ حضرات اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت امام مہدی کی آمد کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے۔ قرب قیامت میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت مہدی کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصاحب و رفیق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ میرے ہم نام ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور ان کی علامات بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور 7 سال تک حکمرانی کریں گے۔ محدثین نے کتب احادیث میں مستقل ابواب قائم کر کے حضرت مہدی سے متعلق احادیث ذکر فرمائی ہیں، اور یہ احادیث بہت زیادہ طویل ہیں، جس سے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس سے علاوہ آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، جن کا سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن میں ہے اور کس حدیث شریف میں ان کا ذکر آیا ہے؟ برائے کرم تفصیل سے جواب دیں۔ اس کا جواب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور مہدی کے سلسلے میں احادیث اور روایت اس درجہ کثرت سے آئی ہے کہ درجہ تواتر کو پہنچی ہیں، اور اس درجہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئی ہیں کہ ان میں ذرہ برابر اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلا امام مہدی کا نام کیا ہوگا، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کی جائے ولادت کہاں ہوگی، جائے ہجرت اور جائے وفات کہاں ہوگی، اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، اول بیت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرما روائی رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں امام مہدی کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ ایک مستقل باب میں درج ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے امام مہدی کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے جو امام مہدی کے بارے میں آئی ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ حدیث میں اس کے ہاتھ پر بیت مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی مدینہ سے مکرمہ مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنائیں گے، اور اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی کا رسالہ نزول عیسیٰ علیہ السلام اور ظہور مہدی میں اور بھی تفصیل مذکور ہے، کہیں سے رسالہ حاصل ہو جائے تو اس کا مطالعہ فرما لیں۔ انشاءاللہ اس رسالے کے بارے میں بھی آپ حضرات کے سامنے ویڈیو بنائی جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ، تو آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔